اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے شروع کرتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ تو سادہ سا حکم ہے ایک بہت ہی پیاری سی دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یعنی ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے، اور احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید خوب واضح ہے۔ اور پھر بڑھاپے میں خاص طور پر ان کے سامنے اف تک نہ کہنے اور ڈانٹ ٹپٹ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں والدین تو کمزور، بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، جبکہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض اور متصرف ہو جاتی ہے، اب اس کے انڈر کنٹرول سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں والدین کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، تاہم اللہ کے ہاں سرخ رو وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا اور ہر وقت اور ہر حال میں والدین کی خدمت اور اطاعت کا فریضہ ادا کرنے کی پوری کوشش جاری رکھے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو یہاں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ رحمت کے سبب، کسی دھوکے کے سبب نہیں، ان دکھاوے کے سبب نہیں، رحمت کے سبب اپنے کندھے ان کے سامنے عاجزی سے جھکا کے رکھنا۔ تو پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پست کر دیتا ہے۔ یعنی تو بھی والدین کے ساتھ اس طرح اچھا اور شفیق معاملہ کرنے لگ جا اور ان کی اس طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے بچپن میں تیری کی۔ یعنی یہ معنی ہے کہ جب پرندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا، اور جب نیچے اترتا ہے تو بازوؤں کو پست کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازوؤں کے پست کرنے کے معنی والدین کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنے کے ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھو وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ ایک دعا بھی ہے اور اس میں ایک احساس بھی ہے۔ دعا کیا ہے کہ اے میرے پروردگار جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اس طرح تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمت فرما، اور دوسرا یہ ان کا احسان تسلیم کرنا ہے، یہ ایک احسان کو یاد کرنا ہے کہ میرے والدین نے بچپن میں مجھ سے کتنی محنت کی، مجھے کس طرح پالا پوسا، میری کس طرح ضروریات پوری کی، مجھے گرمی سردی سے کس طرح بچایا، اور ہر تنگی تکلیف میں میری حفاظت کا کس طرح سے ذریعہ بنتے رہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کو ایک دعا بھی سکھائی ہے اور یہ احساس بھی دلایا کہ اس کے اندر یہ احساس جاگتا رہے کہ وہ جب کمزور اور لاچار چھوٹا سا بچہ تھا تو والدین نے اس کو ہر سہولت جو وہ مہیا کر سکتے تھے وہ اس کو مہیا کی، جس طرح سے بھی کسی کی تکلیف سے اس کو بچا سکتے تھے اس کو بچایا، اس کی گرمی سردی میں اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے۔ تو پھر انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، اے میرے رب تو ان پر اس طرح رحم فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو تو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بے جا خرچ یعنی فضول خرچی سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تمہیں ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ یعنی اگر مالی استطاعت نہیں ہے جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزق کی تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے، اگر تجھے غریب رشتہ داروں، مسکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس وجہ سے کہ تیری مالی استطاعت نہیں ہے، تو اظہار معذرت جو کرنا پڑے تو وہ بھی نرمی اور عمدگی کے ساتھ کرو۔
یعنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور محبت کے لہجے میں، نہ کہ ترشی اور بد اخلاقی کے ساتھ، جیسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور ماندہ بیٹھ جائے، یعنی نہ تو کنجوسی کے راستے پر چلو کہ بخیل ہی بن جاؤ، اور نہ ہی فضول خرچ بنو کہ پھر تم ملامت زدہ رہ جاؤ۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ والدین کے بارے میں اتنی خوبصورت دعا پڑھنے کے بعد اسی صورت میں ایک اور دعا بھی مذکور ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 78 سے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن نماز کے معنی میں ہے۔ اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں 5 نمازوں کا اجمالی ذکر آیا ہے، اور اس کی تفصیل احادیث میں بھی ملتی ہے جو امت کے عملی تواتر سے بھی ثابت ہیں۔ اور قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ایسا ہی آیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ خود وہ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ آپ کے لیے نفل ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا انشاءاللہ۔ تہجد کا مفہوم جیسے کہ ہم سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ عشاء کے بعد رات کے کسی حصے میں نوافل پڑھنا ہے۔ عموماً ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم رات کے پہلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے، یہی طریقہ زیادہ افضل ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور دعا کیا کریں۔ اب یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے اس لیے اس کے عموم میں یہ سب ہی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، ویسے انگلش میں بھی کہتے ہیں ایوری ایگزٹ ہیز این انٹری، تو کہیں سے نکلتے ہیں تو کہیں داخل تو ہوتے ہیں نا، ایک جگہ سے نکلتے ہیں دوسری جگہ داخل ہو جاتے ہیں۔ دنیا سے جائیں گے تو قبر میں، قبر سے نکلیں گے تو آخرت میں، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں انسان گھومتا پھرتا ہے۔ ایک جگہ سے اگر نکلتا ہے تو دوسری جگہ کہیں اور اس کو جانا ہوتا ہے۔ تو ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ اچھی طرح لے جا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے نکال تو سچائی کے ساتھ اچھی طرح نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور ایک مضبوط مدد، خوب غلبہ مجھے عطا فرما اپنے پاس سے۔ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف، ایک جاب سے دوسری جاب کی طرف، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک دور سے دوسرے دور کی طرف، کہیں نہ کہیں تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ تو یہ دعا اوورآل تمام معنوں کو کتنے خوبصورتی سے سمیٹے ہوئے ہے، تو بہت ہی پیاری دعا ہے، اسے بھی اپنے دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا،
اور آپ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نیست و نابود ہونے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہتے جاتے، اور جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ یہ آیت بھی پڑھتے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، باطل ہے ہی جانے کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ حق کو، جس کے پاس حق ہے وہ حق کو پیش تو کرے، باطل تو چلا جائے گا۔ تو دنیا میں بہت سی باطل چیزیں پھیلی بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ جب حق ہی نہیں آگے پیش کیا جا رہا، جس کے پاس حق ہے وہ کہیں اس کو چھپا کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ باطل پھیلتا نظر آ جاتا ہے۔ تو جس کے پاس حق ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے بیان کرے تو باطل چلا جائے گا، کیونکہ اس کو جانا ہی ہے، وہ ہے ہی اسی لیے کہ وہ چلا جائے، وہ رکنے کے لیے ہے ہی نہیں، لیکن وہ جائے گا تب بھی جب حق آئے گا۔ اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ قرآن مجید، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، جو اس پر ایمان لائے گا اسی کے لیے یہ شفا ہے، اسی کے لیے یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام آیتوں اور دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے، بالخیر والعافیت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔